لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات اس رب کائنات کے لیے ہے جو میری اور آپ کی روزی روٹی کا مالک، داتا و دستگیر، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، ڈوبیوں کو اتارنے والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیغمبر سما، آقا دو جہاں، ہادی رہبر، ہادی کل، ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میری معززات ماں و بہنوں، اللہ خالق و مالک بڑا ہی قدردان ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چل کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر اپنی صفت شکوری کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قدردان ہے، اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بخاری و مسلم کے اندر، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت لها حسنۃ کاملہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کس قدردانی کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کے ذہن میں پروگرام بنا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں گا، تو اللہ رب العالمین اس سوچ کے اوپر کتنی قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت لها حسنۃ، اللہ رب العالمین اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتی ہے، ابھی اس نے کی نہیں ہے، ابھی تو اس نے پروگرام بنایا ہے، ارادہ کیا ہے، ابھی سوچا ہے، دل میں ابھی تڑپ ہوئی ہے نیکی کی، ابھی نیکی کی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس قدر قدردانی کرتے ہیں کہ اس بندے کے نیکی کرنے سے پہلے ہی سوچ کے اوپر کتبت لها حسنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔
فَإِنْ عَمِلَهَا لَهُ عَشْرَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فَإِنْ عَمِلَهَا لَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، جب کوئی بندہ نیکی کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور قدردانی کو دیکھیے، اگر بندے کے اندر خلوص، بے بہا خلوص ہے، بہت زیادہ خلوص ہے، للہیت اس بندے کے اندر ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو اللہ رب العالمین چاہے الی 700 ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کو 700 نیکیوں کا اجر بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں، انسان کی قدر کرتے ہیں۔ جو بندہ نیکی کی طرف آتا ہے، نیکی لے کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے پاس کوئی زیادہ مال و متاع نہیں ہے، وہ زیادہ خرچ کرنے والا نہیں ہے، بس اس نے اخلاص کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک کھجور صدقہ کیا ہے، ایک کھجور دیا اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ رب العالمین کس قدر اس بندے کی قدر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ۔ لوگوں، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں، اس طرح اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس طرح اس کو سنبھالتے ہیں جس طرح تم کسی جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو یا اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ کے پاس جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے میرے راستے میں کیا 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 ہے، اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا، کہے گا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو احد پہاڑ جتنی نیکی ہیں یہ تیرے نامہ اعمال کے اندر ہے، اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اخلاص نیت کے ساتھ تو نے میرے راستے میں ایک کھجور خرچ کی تھی، میں نے اس کھجور کی اتنی قدردانی کی، اس قدر اس کو سنبھالا، اس قدر اس کی پرورش کی، آج یہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بنی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہوئی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ آج معاشرے کے اندر بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اور جناب داڑھی رکھی ہوئی ہے، کام آپ کے اچھے نہیں ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، اسی تاڑے نالوں چنگے نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، برائیاں کی جانے۔ جب نماز پڑھنا تو کم از کم برائیاں تو چھڈو۔ یہ آپ کو فلسفے ملیں گے، ایسے فلاسفر ملیں گے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس کے پلڑے دو ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک طرف نیکیاں ہیں، گناہ ہے، نیکیاں بھی تو ہیں، ممکن ہے تیری نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے، تیری نیکی کی قدر ہو جائے، اللہ اس کی قدردانی کرے اور تیری برائیوں کو ختم کر کے تیری نیکی غالب آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں نے جتنے انبیاء کو وحی بھیجی ہے، جتنے رسولوں کی طرف پیغام بھیجا ہے، ایک چیز مشترک رکھی ہے، ایک چیز ایسی ہے جو تمام انبیاء کو میں نے پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور قدردان بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں قدردان ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم سوچئے کہ اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر
زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے دانا، ہم سے زیادہ مال و متاع کے مالک، ہم سے خوبصورت شکلیں رکھنے والے، لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی پوری کائنات میں سے دین کی سمجھ عطا فرمائی، مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے توحید عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی قدردانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکوہ کر رہے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا رب تو اتنا بڑا قدردان ہے، ایک کھجور خرچ کرتے ہو اسے اور پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تمہارے رب نے تجھے خوبصورت شکلیں عطا کی ہیں، بہترین عقل عطا کی ہے، تندرستی عطا کی ہے، مال و متاع عطا کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہے، تم اپنے رب کی قدردانی کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے رب کے وقار کو کیوں نہیں پہچانتے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اپنے رب کے وقار کی فکر ہی نہیں، تمہارا رب کتنی قدردانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلات کے رستے عبور کر کے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کے جنگوں کی حالت میں صحابہ کرام کی تربیت کر کے امانت دار بنا کے یہ دین حنیف ہمارے تک پہنچایا۔ ہم نے کیا قدر کی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ حوض کوثر ہمیں ملے، کوثر کا حوض کوثر کا جام ہمیں ملے، پسند کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں۔ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، امتی ہوں، لیکن بتائیے ہم نے قدر کیا کی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر لوگوں کے احسانات بھی ہوتے ہیں، محلے داروں کے، دوست و احباب کے، رشتہ داروں کے، لیکن ہر حال میں ہمیں احسان کا بدلہ دینا چاہیے اور بہتر بدلہ دینا چاہیے۔ لیکن اللہ معاف کرے، اس نمک حرامی نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، برباد کر دیا معاشرے کو۔ ہم کل 2 دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھائی ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ان کے پاس 2 مہمان آئے، انہوں نے بچڑا ذبح کیا، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کھانے کا اہتمام کیا۔ اب دسترخوان حاضر ہے، دسترخوان کے اوپر کھانا لگا دیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ ان کے اندر کیا تھا کہ دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے، اگر کھانا کھا لیتے تو دشمنی ختم ہو جاتی۔ یار کتنے اصول تھے ان لوگوں کے، گو کہ وہ جہالت میں تھے، وہ انبیاء کی پیروی نہیں کرتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، لیکن اللہ کی قسم المیہ ہمارے لیے ان کے اصول و ضوابط ہم سے مضبوط تھے، وہ اصولوں کے پکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، ظاہر ہے جب کھانا نہیں کھا رہے تو دشمن ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں قوم لوط کے اوپر عذاب لے کے، آپ پریشان نہ ہو، ہم نہیں کھاتے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جس برتن میں کھاتے ہیں اسے میں چھید کرتے ہیں، جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کو ڈستے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے، یہ میری اور آپ کی قدردانی ہے۔
یہ احسان مندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو جنت ہے اس کی نعمتیں ہیں یہ میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو شکر گزار ہیں، جو قدردان ہیں، جو قدر کرنا جانتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں قدردان بنیے، نہ شکرے نہیں، قدر نہ کرنے والے نہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ شخص، قتل و غارت ہو گیا وہ شخص جو قدردان نہیں ہے، جو ناشکرہ ہے۔ اور ہمارا اسلام دین ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف لے کے آتا ہے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، جماعت کروا رہے ہیں، دوران جماعت اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، وجہ اور سبب کیا تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُ فِيهَا أَكْثَرَ النِّسَاءِ۔ اے میرے صحابہ جب میں جماعت کرا رہا تھا، جماعت میں کھڑا تھا، اللہ رب العالمین نے میرے سامنے جہنم کا نقشہ پیش کر دیا، میں جہنم کو دیکھ کے اچانک گھبرا گیا، میں پیچھے ہٹا اور میں نے دیکھا فَإِذَا رَأَيْتَ فِيهَا أَكْثَرَ النِّسَاءِ، اس جہنم کے اندر زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ناشکری، بے قدری، قدردانی نہیں ہے، ناشکری زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے آگے ایک اور سوال کیا، یکفرن باللہ، اے اللہ کے حبیب کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے خامدوں کی ناشکریاں ہیں، اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ پوری زندگی ایک شخص تابع داری کرتا ہے، مکمل اس کے معاملات کا خیال رکھتا ہے، اس کے گھر کے اخراجات کو پورا کرتا ہے، لیکن اچانک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ڈیمانڈ کی وہ پوری نہیں کر سکا، اتنے عرصے بعد ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو وہ کیا کہتی ہے وَلِلَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ۔ جب ایک ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو وہ کہتی ہے مجھے اس گھر کے اندر تو کبھی سکون ملا ہی نہیں، میری ضرورتوں کا کسی نے خیال کیا ہی نہیں۔ اس قدر ناشکری، وہ خامند کے سارے احسانات ایک لمحے کے اندر ضائع کر دیے اور اللہ کی ناشکری ہو گئی، خامند کی ناشکری ہو گئی، اور اپنی زبان سے ایسے ایسے جملے نکال دیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کے جہنم میں ڈال دینا ہے۔ عورتیں تو عورتیں، ہم مرد بھی کم نہیں ہیں، قدردانی میں، بے قدری میں۔ ہم ذرا غور کریں، ہم قدردان ہیں یا بے قدری کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اپنے دلوں سے قدردان بنیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی شاندار صفت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر احسان کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھلایا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کلمے کی دعوت پیش کی تو گمان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سارے میرے پاس امانتیں رکھتے ہیں، مجھے صادق و امین کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو میرے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ بچوں کو اچھی صحبت ملے، اور جو میں بات کہتا ہوں وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں اعلان کروں گا، مان جائیں گے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تو مخالفت ہوئی، حتیٰ کہ یہ روایت ملتی ہے صرف یہ نہیں کہ تب اللہ کا یا محمد،
کہ دور کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے میں بلایا؟ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھپڑ بھی مارا گیا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پیش کی، ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جس نے قبول کیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ تھی اس کے برعکس رزلٹ ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پریشان ہیں، روتے ہوئے رات گزری ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے، یہ کہیں شام کے علاقے میں گئے ہوئے تھے تجارتی حوالے سے۔ جب یہ واپس آتے ہیں اسی رات کو واپس آتے، صبح صبح اپنی دکان کو کھولتے، کپڑے کے تاجر تھے، محمد بن مسلمہ ان کے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا یار ابوبکر کل تو تیرے دوست نے بڑا کمال ہی کر دیا ہے، اس نے تو اپنے قد سے اونچی بات کر دی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے تو نبوت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، کسی نے قبول ہی نہیں کیا، کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان کھلی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ دروازہ کھٹکایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا، جا کے سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے جواب دیا ہاں ابوبکر، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی ہے، مجھے کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا اگر کسی نے قبول نہیں کیا ابوبکر قبول کرتا ہے۔ ابوبکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ساتھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو احسان مانتے ہیں کہ ابوبکر کے میرے اوپر احسان ہے کہ جب کسی نے میری تصدیق نہیں کی، سب تکذیب کر رہے تھے، ابوبکر نے میری تصدیق کی۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر جتنا مال پڑا ہے، ایک روایت میں آتا 40,000 درہم پڑے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے لے کے چلے گئے۔ ایک اور روایت میں 4,000 درہم تھے۔ خیر جو بھی مال پڑا تھا گھر کے اندر سارے کا سارا لپیٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے۔ اور والد پوچھتے ہیں اپنی پوتی سے کہ تیرے باپ نے کچھ گھر میں چھوڑا ہے؟ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، میرے باپ نے گھر میں بہت کچھ چھوڑا، پریشان نہ ہو۔ اللہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن مدینے کے اندر ایک معاملہ بنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کا حبیب فلاں ساتھی کے ساتھ میرا کچھ معاملہ ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ساتھی کو نہیں بلایا بلکہ پورے مدینہ کو مسجد نبی کے اندر جمع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزونی فی صاحبی، لوگو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھی کے بارے میں میرے دل کو تکلیف دی جا رہی ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میری خاطر میرے اس بھائی کو، میرے اس ساتھی کو تو معاف نہیں کر سکتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا قلتم ارسلنی اللہ بالہدی قلتم کذبتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے ساتھ نوازا، اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا، اللہ نے جب مجھے رسالت عطا کی، اس وقت تمام لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، ایک ابوبکر ہی تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا۔ تم اس کی قربانیوں کو کیوں بلاتے ہو؟ اس کی قدردانی کو جانو کہ یہ نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلدستے کا پہلا وہ پھول ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے مایوس کیا، دعوت کو قبول نہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف چلے گئے۔ بات آپ نے 12 مرتبہ سنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف دی، شریر نوجوان لڑکے پیچھے لگ گئے،
جھولیوں میں پتھر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے، اور آپ جب گر جاتے پانی کے چھینٹے مار کے ہوش میں لایا جاتا، دونوں بغلوں کے درمیان بازو ڈال کے کھڑا کرتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑتے۔ اس قدر پتھراؤ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جسم سے خون بہ رہا تھا، اور ساتھ ایک غلام ہے وہ زید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے نکلے اور مکہ کی دہلیز کے اوپر آ کے کھڑے ہیں تو آپ اپنے غلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ابو جہل کے گھر جاؤ، اسے کہو کہ محمد کو پناہ دے دے۔ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بسی کس قدر تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مارے پھر رہے ہیں۔ ابو جہل کے گھر جاؤ مجھے پناہ دے دے، انکار ہو گیا، فلاں چودھری کے پاس جاؤ، فلاں چودھری کے پاس جاؤ، انکار ہوتا رہا۔ آخر کار مطعم بن عدی نے کہا میں محمد کو پناہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دفاع کرتے ہوئے تلواریں ہاتھ میں ہیں تو لے کے گھر میں چلے گئے اور بیت اللہ میں آئے، وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جاہل ضرور تھے لیکن اصول پرست تھے۔ اس نے آ کے کہا مطعم بن عدی نے، لوگوں جان لو میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دے دی ہے، آج کے بعد جو اس کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ وہ بڑا سردار تھا، بڑا قبیلہ تھا، جنگجو تھا، ابو جہل وغیرہ ساری پوری کمپنی آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ کہتا نہیں میں بے دین نہیں ہوا، میں نے صرف پناہ دی ہے۔ اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے تو ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو بس موقع ملنا چاہیے۔ میں نے پہلے بات کی کہ وہ جاہل تھے لیکن اصول بڑے پکے تھے۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس اسلام ہے، دین ہے، لیکن اصول نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد جو ہے، جب جنگ بدر ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے قدردان تھے، جو احسان کرتا اسے کبھی نہیں بلاتے۔ جب جنگ بدر ہوئی 70 کے قریب مردار ہو گئے مشرکین، اور 70 کے قریب کو گرفتار کر لیا، اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ان گرفتار لوگوں کو پیسے لے کے، مال لے کے، فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ طے ہو گیا، اعلان کر دیا گیا، لیکن اس جگہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ لو کان المطعم حجا ثم کلمنی بها اولئمتنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا، لوگوں جان لو اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور آ کے وہ میرے پاس سفارش کرتا کہ اے محمد پیسے لینے کے علاوہ، پیسے لینے کے بغیر ان 70 کو چھوڑ دو، تو محمد اپنے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی قدردان تھے، بڑے ہی قدردان تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف کی حدیث بیان کرتی ہیں، ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویوں پر اگر مجھے کسی پر رشک آیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس قدر قدردان تھے۔ جب میں نے ایک بار کہا اللہ کے حبیب وہ تو فوت ہو چکی ہیں، آپ اس کا کثرت سے ذکر کرتے رہتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا کہ جب وہ میرے پاس آئیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں لوگوں سے کھجوریں لے کے ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اللہ نے اس کو بڑا مال عطا کیا تھا۔ جب وہ میری بیوی بنی، بیوی بننے سے پہلے اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی خیمے کی رسیاں سونے کے کیلوں سے گاڑی جاتی تھی، اتنا مال تھا۔ جب وہ میری بیوی بنی اس نے سارے کا سارا مال مجھے پیش کر دیا، اے اللہ کے حبیب آج کے بعد یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے، جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس کو خرچ کرے۔ اور اس نے میرا اتنا خیال کیا کہ جب میں غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتا تھا تو یہ میرے پیچھے کھانا لے کے آیا کرتی تھی، میرا بڑا خیال رکھا کرتی تھی۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی قربانی کا گوشت آتا نا تو صدیقہ کائنات فرماتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرنے والے تھے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں سے شروع کرتے تھے. اور کبھی ویسے بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو جاؤ میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں یہ گوشت دے کے آؤ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قدردانی کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غار میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آ کے کہنے لگے جاءت خدیجہ بإناء, اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے. اور وہ کہنے لگے فیہ طعام لک فقر, اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں. فقر علیہ السلام من ربیہا و منی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے پیغمبر کو جا کے کہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بھی سلام بھیج رہے ہیں اور اے اللہ کے حبیب میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا اور ساتھ ایک خوشخبری سنانا. وہ خوشخبری کیا ہے؟ فبشرها بیتا فی الجنہ. اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خدمت کے نتیجے میں جنت میں ایک عالی شان محل عطا کیا. یہ وہ خدیجہ ہے جس کا کثرت کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کیا کرتے تھے. اور ہماری بے قدری, ہماری ناشکری کیا ہے؟ ہماری بیویاں بڑی خدمت گزار ہیں, خدمت کرتی رہتی ہیں, لیکن جیسے ہی جناب تھوڑا سا کام ہماری سوچ سے الٹ ہو گیا نا تو ہم نے پورا گھر سر پہ اٹھا لینا ہوتا ہے. وہ ہمارا موچیوں والا کام بھی کرتی ہیں, دھوبیوں والا کام بھی کرتی ہیں, اور باورچی والا کام بھی کرتی ہیں, ہمارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا معاملہ ایسا آ گیا جو میرے دماغ کو سیٹ نہیں بیٹھتا, میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں اور ناشکری کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں, بے قدری کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ کی قسم قدردانی سیکھیے, قدر کرنا سیکھیے. یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار سنت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدر کرنے والے تھے, اور جو کوئی احسان کرتا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھلایا نہیں کرتے تھے. مدینہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو انصار صحابہ کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے تو رو رہے ہیں. اللہ اکبر. پوچھا گیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف میں ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے اور بڑی تکلیف کے اندر ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب انصار صحابہ رو رہے ہیں, وہ پریشان ہیں. آپ نے کہا کیوں پریشان ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یخافون ان تموتا, وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے, آپ ریلت فرما جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے باوجود اپنے دونوں ساتھیوں کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے اور ممبر رسول پہ آ کے بیٹھ گئے, اپنے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالانصار, اے میرے ساتھیوں میں انصاریوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور وصیت یہ ہے کہ انصاریوں کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں. اس وقت کو یاد کرو جب تم ہجرت کر کے آئے تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی میرے پاس اتنے 2 مکان ہیں, 2 کمرے, آپ ایک رکھ لیں, ایک میں رکھ لیتا ہوں. یہاں تک بس نہیں, ایک کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا میرے پاس 2 بیویاں ہیں, دونوں میں سے ایک کو پسند کر میں اسے طلاق دیتا ہوں. عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنا. اپنے نوالوں کا انہوں نے تمہیں حصہ بنایا, اپنے نمک میں انہوں نے تمہیں شامل کیا. جب تمہارے پاس گھر نہیں تھے انہوں نے تمہیں گھر دیے, جب تمہارے پاس کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا یہ اپنی چھاتیاں سامنے لے کے کھڑے ہو گئے. اے میرے ساتھیوں ہم ان کے احسان مند ہیں اور کبھی بھی کسی انصاری سے
کسی وقت بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو میری وصیت کو یاد رکھنا، ان کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، ہمارے اوپر ان کے بڑے احسان ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے قدردان بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ قدردان ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں تیار کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں